حاصل صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بات کو آگے بڑھاؤں، تھوڑا سا میں آپ کو یہ سروے جو ہے اس کی ڈیٹیل بتانا چاہ رہا ہوں۔ فارن پالیسی میگزین کے سروے کے مطابق پاکستان دنیا کے 177 ممالک میں سے 10ویں ناکام ریاست ہے۔ یہ دوسری ریاستوں گویا یہ دوسری ریاستوں یعنی افغانستان، سوڈان، چیڈ اور زمبابوے سے زیادہ بری طرح ناکام تو نہیں، مگر برما اور نیپال سے بدتر حالت میں ہے۔ پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان اس ترتیب میں 87ویں نمبر پہ ہے، یعنی ترقی یافتہ ممالک کے برابر وہ تقریباً آتا ہے۔ اسی طرح سے اگر دنیا کے ان ممالک میں لوگوں سے پوچھا جائے کہ پاکستان میں کے بارے میں آپ کی رائے کیسی ہے، تو 27 ممالک میں جو رائے قائم کی گئی، 51% لوگ پاکستان کو ایک بری، ناکام اور ریاست سمجھتے ہیں۔ ایران اور اسرائیل بھی اس کیٹیگری میں شامل ہیں، لیکن ہمارے بارے میں رائے بہت ہی بری ہے۔ اچھا، 22 ممالک کے اوپر مشتمل پیو ریسرچ کی بھی ایک ریسرچ بڑی حیران کن ہے۔ وہ بہت زیادہ امریکی امداد لینے کے باوجود 70% لوگ جو ہیں امریکی امداد کے حق میں ہیں۔ 65% لوگ امریکہ کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ 66% ہندوستانی جو ہندوستان سے ایک ٹگا نہیں لیتے، امریکہ سے ایک ٹگا نہیں لیتے، وہ امریکہ کو ایک اچھا ملک سمجھتے ہیں۔ ہم امریکہ سے مرل لیتے ہیں، لیکن 65% لوگ ہم امریکہ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے۔ ہم جس وقت اپنی ناکامیوں کے بارے میں بات کریں تو اس وقت 84% لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو خود سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت ناکام لوگ ہیں، ہم پتہ نہیں کچھ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، اچھی بات جو اس میں ہوئی وہ یہ ہے کہ 80% لوگ پاکستانی خودکش حملوں کو برا سمجھتے ہیں۔ اسامہ بن لادن کی حمایت 40% سے کم ہو کر 18% رہ گئی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ صرف 37% پاکستانی خودکش حملوں کے نقصان کی فکر رکھتے ہیں۔ خوش فہمی دیکھیے، 40% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں باہر بہت پسند کیا جاتا ہے اور ہم ایک بڑے شاندار قوم کے صورت میں سامنے آئیں گے۔ یہ ہے ڈیٹا جو مختلف طرح سے میں نے آپ کو دیا، لیکن ہم ہیں کس غلط فہمی میں؟ اگر ہم اس کی بات کریں، ہم ایز اے قوم، ایز اے مسلمان قوم، ہمیں کیا ہونا چاہیے اور ہم کیا بنے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بات کی۔ بنیادی بات ہے کہ مسلمان کو مسلمان ہونا چاہیے، ایک سمپل سی بات ہے۔ جو آپ نے رپورٹ دکھائی ہے، جو آپ کی نیریشن تھی، اس میں کہیں بھی یہ اس بات کا کوئی حوالہ موجود نہیں ہے کہ ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے۔ میں بیسیکلی کانسپریسی تھیوری سے اتفاق نہیں کرتا۔ پاکستانی مسلمان ہم لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سے بڑا ہمارا دشمن کسی ماں نے کہیں پیدا نہیں کیا۔ اتنی لمبی چارج شیٹ ہے کہ مجھے کچھ لکھنا پڑا، بیکاز وہ اتنا زیادہ فلڈ کر جاتی ہے، بات سمجھ نہیں آتی۔ میں چند چیزیں ان بچوں کے لیے I'll just read them out, just a few points۔ ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جو دودھ میں اپنے بچوں کو، اپنی آئندہ نسل کو دینے والی بنیادی خوراک میں یوریا، نیل، ڈٹرجنٹ اور ہیئر ریموونگ پاؤڈر استعمال کرتے ہیں۔ اس پورے ملک میں مجھے خالص دودھ ڈھونڈ کے دکھائیں اپنے بچوں کے لیے۔ چائے میں پرانی چٹائیاں کرش اور پینٹ کر کے مکس کرتے ہیں، جعلی دوائیں، جعلی ڈگریاں، عدالتوں میں پیشہ ور گواہ، جنگل ہم بیچ کھائیں، دوسرا بد نصیب ملک ہے۔ یہ دنیا مینٹالٹی ہے، نہ آپ کا نصاب ایک ہے، آپ اندازہ لگائیں، ذات پات، کمی اور چودھری، کام کرنے والا یہاں کمی کہلاتا ہے، حرام کھانے والا یہاں باعزت اور خاندانی سمجھا جاتا ہے۔ اٹس اے سک سوسائٹی، اور اس کے سب سے بڑے مجرم وہ ہیں جو یہ تاثر دیتے ہیں اپنی نسلوں کو، اپنے لوگوں کو کہ وی آر دا بیسٹ، وی آر دا ویسٹ۔ آپ بات کر رہے تھے کہ ویسٹ کیا سمجھتا ہے، ویسٹ تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ غلاظت کا کتنا بڑا ڈھیر ہے۔ پورے ویسٹ میں گھومیں، ہماری ایک آبادی جتنی گندگی پورے ویسٹ سے اکٹھی نہیں کر سکتی۔ زندگی کے جتنے بنیادی قدم قدم پہ نبی کریم کے جتنے فرامین ہیں، جو کم تولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، جو جھوٹ بولتا ہے ہم میں سے نہیں، جو غلط گواہی دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ہم تو حارج لوگ ہیں، اور یہی ہماری بربادی کا، ورنہ 57 کے قریب ملک اور 1.5 ارب کے لگ بھگ آبادی، اور اس بری طرح راندہ درگاہ ہوا، جب تک آپ اپنے بچے کو یہ نہیں بتائیں گے کہ تم نالائق ہو، وہ امپروو ہی نہیں کرے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کی بیمار ذہنیت موجود ہے جو اصل میں آئینہ دکھائی نہیں رہی۔ اگر آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ بدصورت لگ رہے ہیں، آپ کی شیو بڑی ہوئی ہے، آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ غلاظت میں لتڑے ہوئے ہیں، تو آپ کو صفائی کی طرف دھیان جائے گا ہی نہیں۔
کریٹیوٹی نہیں ہے, تمیز نہیں ہے, تخلیق نہیں ہے. یہ جس دنیا میں آج ہم مسلمان زندہ ہیں, پاکستانیوں کو چھوڑیں آپ, یہ ساری کی ساری دنیا ان کی تخلیق کردہ دنیا ہے. اس میں گاڑی کا ایک وائپر تک مسلمانوں نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا. سو جنہوں نے یہ دنیا تخلیق کی ہے وہی اس کو ڈکٹیٹ بھی کرائیں گے. لیٹس ناٹ ہولڈ اٹ اگینسٹ دم. بات ہوئی یہاں پہ زلزلہ زدگان کی, میں وہاں پہ گیا تھا سوات میں, اگلے دن ہی میں پہنچ گیا تھا. مجھے مطلب ٹھیک ہے کہ قوم بڑی متحد ہوئی وہاں پہ, لیکن ایک ان پلانڈ انداز میں, بغیر سوچے سمجھے کہ وہاں پہ روٹی کی ضرورت ہے, کہ پانی کی ضرورت ہے, ہم دیگیں پکوا کے لے گئے, آدھی دیگیں ہم نے وہیں پہ پھینک دی, کپڑے عجیب و غریب لے کے. یہ سستی روٹیاں, یہ جس کو آپ موٹیویشن کہہ رہے ہیں اور اشار کہہ رہے ہیں, آل دس از ربش. ایک بنیادی بات ہے, ہم سب متفق ہیں کیا اس بات پہ کہ حکمران گھٹیا ہیں, کرپٹ ہیں, نااہل ہیں اور بدنیت ہیں. ڈو وی ایگری آن دس؟ تو پھر یہ کس کا فرمان ہے کہ جیسی قوم ہو ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ بھیانک کانٹرڈکشن ہے. لوگ ٹھیک ہیں, ان کو کون لے کے آیا ہے؟ یہ کہاں سے لینڈ کیے ہیں؟ یہ اسکائی لیب کہاں سے گرتے ہیں؟ ہو براٹ دم؟ دیکھیں, بالکل دھوکہ ہے, یہ فریب ہے. جیسا دودھ ہوگا ویسا مکھن ہوگا. کن بدماشوں کو, کرپٹ لوگوں کو, جال سازوں کو آپ آگے لے کے آتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ سٹیک ہولڈرز ہیں. آپ کے ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے نیچے ووٹر تک مفادات کی, کرپشن کی, بدتمیزی کی ایک چین ہے. میں سچی بات یہ ہے کہ جس طرح احمد جاوید صاحب نے اس کو اینالائز کیا, اس کے بعد اس پر کسی جملے کی گنجائش میرے پاس تو نہیں ہے. میں اس پہ گفتگو اب کروں گا ہی نہیں. ایک بات میں صرف عرض کروں گا, آپ نے بیچ میں مادی ترقی کا, یہ بچے بیٹھے ہیں, ایک بات بالکل ذہن میں رکھ لیں, یہ جو ملائیت نے ڈسٹارٹ کیے ہیں فیکٹس, مادی ترقی رؤوف صاحب بنیادی طور پہ اسپرچول ترقی ہوتی ہے. یہ روحانیت کا عمل ہے. جب ایک انسان یہ جانتا ہے, یہ پہیلی بوجھتا ہے کہ ایٹم جیسے حقیر ذرے میں توانائی کا طوفان چھپا ہے, تو یہ روحانی عمل ہے. جب وہ ایٹم بم بنتا ہے تو وہ ٹیکنالوجی کی شکل میں وہ مادیت, پھر یو انڈرسٹینڈ, میں پتہ نہیں ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو بیسیکلی یہ ایک ایسی سچویشن بن گئی ہے رؤوف صاحب جس میں ایک بدنصیبی کی انتہا. میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے خوفناک اور مایوس کن معاشرہ وہ ہے جہاں صحیح اور غلط کی, جھوٹے اور سچے کی, ظالم اور مظلوم کی جو ہے نا پہچان اور تقسیم, وہ ختم ہو جائے. بیسک بات ہے ایجوکیشن ایک طرح کی. اس بچے نے ایک بات بڑی پتہ کی تھی, انہوں نے کہا ڈیول نہیں ہے, ڈیول ہوتا تو قابل برداشت تھا. یہاں تو 20 قسم کے سسٹم ہیں. آپ غور سے دیکھیں, مدرسہ, پھر آگے مدرسوں کی اقسام ہے, اس کے بعد آپ کے سرکاری اسکول ہیں, اس کے بعد آپ کے انگلش میڈیم اسکول ہیں, اس کے ان کی پرتیں آگے, اس کے بعد امریکن اسکول ہے, شوئفات ہے. مطلب آپ اپنی 50 قسم کے بچے پیدا کر کے, میں مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں, آپ چاہیں گے کہ اس قوم میں کوئی اتحاد, کو کنسنسس کریٹ ہو. اسی لیے یہی وجہ ہے کہ آپ کا اتفاق اذان کے وقت پہ نہیں ہے. آپ کی میری اذان میں آدھے گھنٹے کا فرق ہو تو رؤوف صاحب دیٹ از انڈرسٹینڈیبل, لیکن بیک وقت آپ بھی اذان دے رہے ہیں اور میں بھی دے رہا ہوں. وائے؟ ٹھیک ہے.